نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی چھٹی شاخ، اور عنوان ہے یوم آخرت پارٹ 3۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان مفصل کئی دفعہ بیان کیا ہے، یعنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس حوالہ سے ہم ایمان مفصل کی تشریح کرتے ہوئے ایمان کی چھٹی شاخ یعنی یوم آخرت اس حوالہ سے بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یوم آخرت کا آج ہمارے پاس تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے 2 اس کے ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ عز و جل نے کائنات کو بلا سبب اور بلا وجہ پیدا نہیں فرمایا۔ اس کے بنانے کا بلا شبہ ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ عز و جل نے ہمیں فقط اپنی عبادت و ریاضت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے انہیں اچھا بدلہ دوں گا، اور میری طرف سے بدلہ دینے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے لیے، تمہارے لیے میری طرف سے ایک دن بدلہ دینے کے لیے مقرر ہے، اور وہ ہے یوم آخرت، یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن۔ تو آج پھر میں قرآن پاک کی چند آیات یوم آخرت کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَالطُّورِ، طور سینا کی قسم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی، کسی چیز کی قسم اٹھا کر بات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں پورا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس بات پر پورا یقین کر لو۔ اس لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی صداقت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو قسم اٹھا کر بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جیسے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔ اسی طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا کی قسم اٹھا کر فرمایا، کوہ طور کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وَالطُّورِ، قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی قسم ہے، وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اس کی بھی قسم ہے۔ کئی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ بات۔ سورہ طور کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز میں نے سورہ الذاریات کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، تو آج سورہ طور کی ابتدائی آیات ہیں یہ۔ تو وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، دوسری قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اور کتاب کی قسم ہے جو لکھی ہوئی۔ یہاں کتاب سے 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مراد ہو سکتا ہے سابقہ آسمانی کتابیں، اور دوسرے سے یہی کتاب قرآن پاک مراد ہو سکتی ہے، اور تیسرے سے انسانوں کا وہ نامہ اعمال مراد ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ان 3 باتیں مراد ہو سکتی ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی سابقہ آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہمیں دیا جائے گا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 قسمیں یہاں اٹھا لی ہیں، پھر تیسری قسم اٹھائی فی رق منشور، جو کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب جو کشادہ اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے
والبیت المعمور، پھر چوتھی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور آباد گھر کی بھی قسم ہے مجھے۔ آباد گھر سے کیا مراد ہے؟ آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے بیت معمور، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، نورانی مخلوق فرشتے، ان کا کعبہ ہے جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی قسم اٹھا کر بیان کرتے ہیں والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم جہاں میرے ملائکہ، میرے فرشتے میری عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم ہے۔ پانچویں قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اٹھا دی، بات کو وزندار بنانے کے لیے، بات کو ٹھوس بنانے کے لیے، اور اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہم پر واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قسم اٹھا کر بات کو بیان کر رہے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، یا اونچی چھت سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم بھی ہو سکتا ہے۔ کیسی بات، کیسا کلام خدا تبارک و تعالیٰ کا۔ تو والسقف المرفوع پانچویں قسم، اور اونچی چھت کی قسم ہے۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم ہے۔ وہ دریا جو اپنی طولانی کے باعث اپنی مطلب ہے ابلتا ہوا، اور یعنی اپنے کناروں سے باہر نکلتا ہوا دریا جو فصلوں کو سیراب کرتا ہے، پودوں کو سیراب کرتا ہے، جنگلات کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو سیراب کر کے انسانوں کے لیے بیش بہا نعمتیں عطا کرتا ہے انسانوں کو۔ اس بھرے ہوئے دریا کی قسم، ابلتے ہوئے دریا کی قسم، کناروں سے باہر نکلتے ہوئے دریا کی قسم ہے، اس کی روانی کی قسم ہے۔ کیسی کیسی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور آپ آگے بات بتائیے کہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، سبحان اللہ، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی قیامت آ کر رہے گی، یوم آخرت آ کر رہے گا، آخرت کا دن آ کر رہے گا، یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آہا، کیسی باکمال بات یار، کتنی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ یہ عذاب تم پر واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے، اپنے ہاتھوں سے روک لے، اپنی طاقت سے روک لے، اپنے دماغ کی صلاحیت سے روک لے، اپنی قابلیت سے روک لے۔ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یوم تمور السماء مورا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون ہو کر، اور پہاڑ اون ہو کر اڑنے لگیں گے، جیسے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے اوپر کو، اس طرح اڑنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ فویل یومئذ للمکذبین، فویل، فویل پس بربادی ہے، تباہی ہے، یومئذ للمکذبین، اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن کو، یوم آخرت کو، یوم قیامت کو، بدلے کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی ہے، تباہی ہے، ان کی بربادی ہے۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض، جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں، جو اپنے گمان میں پڑے کھیل رہے ہیں، اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور وہ دن جس دن ان کو آگ سے جہنم کی طرف دکیل کر لے جائیں گے، ملائکہ ان کو دکیل کر نار جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ھذہ
حاضی یہ ہے وہ آگ جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا دنیا میں، لیکن تم یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ حاضی النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے نبی نے اور کتنا بتایا یارو، اپنی 63 سال زندگی گزار کر لوگوں کو اپنی تکالیف اٹھا کر، مصائب اٹھا کر، آپ کے ساتھیوں نے تکالیف اٹھا کر، مصائب اٹھا کر اللہ کا یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ کیا کمال کر دیا یار آپ۔ حاضی النار التی، لوگو یہی ہے وہ، اور یہی ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہی ہے جادو جسے تم جادو کہا کرتے تھے؟ پیارے نبی کو کفار مکہ جادوگر کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ دیکھو تو صحیح، آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، اور کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اور تمہاری آنکھیں کہاں ہیں، تمہاری بصارت کہاں ہے، تمہارا دماغ کہاں ہے؟ کیا یہی ہے وہ جادو جسے تم جادو کہا کرتے تھے؟ میرے بندے کو تم جادوگر کہا کرتے تھے۔ اسلوہا فاصبروا، اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا تم نہ کرو۔ صبر کرو، اب صبر کرو یا نہ کرو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ جو تم انکار کیا کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، وہ آخرت کا دن کب آئے گا، ہم تو مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہم تو بالکل، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ راکھ ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، ہمارے پاس کیا رہے گا، ہم تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لو آج، ہاں جی، آج جو تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے، جو تم کیا کرتے تھے یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جو تم کو مل رہا ہے، جو تم کو دیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔